بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعتقادی مسائل کی ہم نے وعلیکم السلام اس کی قسمیں پڑھ رہے تھے۔ تو بنیادی طور سے ایک تو اس کی قسم وہ ہے کہ جو بدیہی یعنی کھلے کھلے عقائد ہوتے ہیں اور جو ضروریات دین کہلاتی ہیں، ان عقائد میں سے اگر کسی کو بھی نہ مانے تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، فرض روزے، فرض نمازیں، یہ وہ عقائد ہیں کہ جو ضروری ہیں، ضروریات دین کہلاتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے اس کے بارے میں اور اس کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو اسلام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ماننا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ ہو۔ اگر ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار ہو اور باقی ساری چیزوں کا چاہے مان رہا ہو تو انسان پھر بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے غیر بدیہی عقائد، یعنی وہ عقائد کہ جو ضروریات دین کے درجے تک نہیں پہنچتے، اس کا ہر ایک کو علم نہیں ہے یا اس کے لیے بعض دلائل استعمال کرنے پڑتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ تو ان کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یعنی پہلے اس کی بنیادی طور سے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ عقائد کے جن کا قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں، ان کا ذکر حدیث میں ملتا ہو، ان کا صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہوں وہ لوگ، لیکن بہرحال وہ ضروریات دین کے درجے تک کوالیفائی نہیں کرتے، اتنے زیادہ عام اور اتنے زیادہ آسان فہم نہیں ہے کہ وہ ضروریات دین بن جائیں۔ تو اگر کوئی ان عقائد کا انکار کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ حدیث میں ہیں یا قرآن سے ثابت ہیں یا صحابہ کے دور میں بھی اس کے بارے میں ذکر چلتا تھا، صحابہ کا بھی اس پر عقیدہ تھا، ان کو نہ ماننے والا یا اس کے بارے میں اختلاف کرنے والا بھی جو ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن البتہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ ہے اور صحابہ کے دور سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جو اس غیر بدیہی کی دوسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابہ سے اس کا ذکر نہ ہو، جو ہے نا احادیث میں اس کا ذکر نہ ملے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ کئی طرح سے پھر اس میں یہ دوسری قسم میں داخل ہوتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ احادیث سے وہ عقیدہ مستنبت ہوتا ہے، حدیث سے وہ عقیدہ نکلتا ہے۔ مثال اس کی یہ دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ البتہ یہ صراحتاً کسی حدیث میں قرآن میں ذکر نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال میں صراحت اس کی نہیں ہے، لیکن البتہ پھر بھی احادیث کو اوپر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ یہ افضلیت ثابت تھی۔ اسی طرح دوسری مثال اس کی ہے کہ فرشتوں پر انبیاء کو فضیلت حاصل ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے فرشتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ بات بھی ایسی ہے کہ جو اگرچہ صراحت کے ساتھ آپ کو اس طرح نہیں ملے گی، لیکن یہ جو ہے نا وہ بہت سارے نصوص سے بات مستنبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اس کا کیا حکم ہے یہ بعد میں آئے گا۔ اسی طرح مطلب یہ کئی قسمیں ہیں، ان سب کا حکم ایک ہی ہے۔ یہ کئی قسمیں ہیں، یہ دوسری قسم جو ہیڈنگ ہے اس کے تحت انہوں نے کئی صورتیں، کئی چھوٹی چھوٹی قسمیں بیان کی ہیں، ان سب کا ایک ہی حکم ہے۔ دوسری نمبر دو یہ ہیں کہ بعض قطعی عقائد ایسے ہیں کہ جن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، جو پہلی قسم میں ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو ماننا، اس کو ماننے پر وہ ماننا موقوف ہے، یعنی قطعی دلائل کو ماننا یہ بات ماننے پر موقوف ہے۔ تو جس بات کو ماننے پر موقوف ہے وہ بات کو ماننا بھی ضروری ہوگا، لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو چونکہ وہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، اور بات قرآن و حدیث میں اس کی بات اتنی ذکر نہیں ہے، تو وہ اس کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ دوسری قسم میں داخل ہوگا۔ جیسے یہاں پر بھی اس کی مثال ذکر کی ہے کہ اب اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں حفاظت ان کی، اور وہ آگ میں گئے، آگ جل رہی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا، لیکن آگ نے ان کو جسم کو نہیں جلایا۔ اس لیے اس وجہ سے ہمیں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ آگ ایک جو ہے نا وہ چیز ہے، آگ کا جلانا ایک حکم ہے، اور یہ سبب ہے، یعنی آگ کے اندر جانا یہ سبب ہے، آگ کے جلانا اس کا مسبب ہے۔ تو اب یہ ماننا کہ اس سبب اور مسبب کے درمیان جو لزوم ہے
کہ یہ لازم ہے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کپڑا، کوئی چیز، کوئی جو ہے نا آگ کے اندر ڈالیں گے تو وہ جلے گی. لیکن اس لزوم کو لزوم عادی سمجھا جائے. کیا سمجھا جائے؟ لزوم عادی، لزوم عقلی نہ سمجھا جائے. لزوم عقلی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا لازم ہے کہ محال ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے. محال ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے. یعنی اگر کسی شخص کو آگ کے اندر ڈالا جائے، کپڑا آگ کے اندر ڈالتے ہیں تو وہ نہ جلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لزوم عقلی کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو عقلاً ہی ناممکن ہے. تو عقلاً جو ناممکن چیز ہوتی ہے وہ اس کا وجود نہیں ہوتا. ہاں، جو عادتاً ضروری ہو یا عادتاً اس کا لزوم ہو تو اس میں اس کا خلاف ہو سکتا ہے. جیسے ہم یہ مانیں کہ یہ کپڑا جو ہے اس کا جلنا عادتاً ہوتا ہے، لزوم عادی ہے، عقلی نہیں ہے، تو پھر یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہو بھی سکتا ہے، کبھی ہو بھی جائے کہ آگ کے اندر کپڑا جائے لیکن وہ جلے نہ. ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو یہ لزوم عادی ہے، ہمیں یہ عادی ماننا پڑے گا. اس کے ماننے کے بعد ہم بہت سارے معجزات کو، بہت سارے ایسی باتوں کو کہ جن کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اور پہلے درجے کے ہیں، وہ یہ ماننا اس عقیدے پر موقوف ہے کہ ان کے درمیان لزوم کیا ہے؟ عادی ہے، عقلی نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہوگی. پہلی بات یہ ہوگی کہ احادیث سے، قرآن و حدیث سے مستنبط ہو رہے ہیں وہ باتیں. البتہ ان میں صراحت تو نہیں ہے اس کی. یعنی اس صراحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہو بہو اس بات کو بالکل اس طرح ذکر نہیں کیا گیا، یہ ان الفاظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال اگر اس کو پڑھیں، بہت سارے احادیث اور آیات کو پڑھیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ ہوتا ہے، اس سے استنباط ہو رہا ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ امور قطعیہ اس کو ماننے پر موقوف ہوں وہ. یا تیسری ہے قرآن اب یہ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، قرآن و سنت میں مذکور عقائد کی تفسیر اور تفصیل کرنے میں جو باتیں ثابت ہیں، کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو باتیں ذکر ہیں اس کی تفصیل کے اندر کچھ باتیں ہیں جو عقائد سے متعلق ہیں. اب اگر ان باتوں کو مانا جائے، اب یعنی یہ باتیں ایسی ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تفصیل اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس تفصیل میں اختلاف ہو رہا ہے، تفصیل اور تفسیر میں اختلاف ہو رہا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے لیے سمع و بصر کے صفات ہونے پر اتفاق کے بعد ان کی تفسیر میں اختلاف ہوا. بعض کہتے ہیں ان سے مراد مسموعات اور مبصرات کا علم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے مستقل صفات مراد ہیں. جب قرآن پاک میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے. اب یہ بات تو سب نے مان لی کہ ٹھیک ہے، سمع و بصر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. آواز سمع و بصر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ اب اس کی کیفیت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہو، جو اہل سنت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مستقل صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کا سمع ایک مستقل اللہ کی صفت ہے، بصر مستقل صفت ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب علم کے متعلقات ہیں. مسموعات کا علم اس کو اس سے تعبیر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور مبصرات کا علم دیکھنے والی چیزیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھنے، ان کے علم سے یہ تعبیر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. حالانکہ دیکھنا سننا الگ صفت نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھنا سننا الگ صفت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ان کا علم ہے کہ بھئی جو چیزیں سنی جاتی ہیں ان کے سنائی ہوئی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو گیا. قد سمع اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہو گیا. جو سنی ہوئی باتوں کا علم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے لیے سمع اللہ کہہ دیا کہ اللہ پاک نے سن لیا. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو پتہ چل گیا کہ بات کیا ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اصل صحیح عقیدہ یہ ہے کہ یہ مستقل صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. سننا دیکھنا اللہ تعالیٰ کی مستقل صفات ہیں، جو آگے جا کے آئیں گی بھی کہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ حقیقی صفات ہیں، اس کو اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ متعلق ہے، اور اللہ رب العزت سمیع و بصیر ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح دوسری مثال اس کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حی، علیم، مرید، قدیر اور متکلم ہونے پر اتفاق کے بعد. یعنی اللہ تعالیٰ حی ہے، حی زندہ ذات ہے، علیم علم والی ذات ہے،
قدیر قدرت والی ہے، متکلم نے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، اس پر اتفاق کے بعد کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان کا مطلب بعض نے یہ لیا کہ یہ مستقل صفات ہیں، بعض نے تو یہ کہا، وعلیکم السلام فہم دین کورسز تشریف لیں آ جائیں، بعض نے کہا کہ یہ مستقل صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان سے مراد ان کی غایت اور اثرات ہیں، ان کی غایتیں اور اثرات ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مرید یعنی ارادہ رکھنے والی، قدیر قدرت والی۔ بعضوں نے تو یہ کہا، جو اصل عقیدہ ہے اہل سنت کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، یہ ساری صفات ذاتیاں ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ یہ الگ الگ صفات نہیں ہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کو کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہیں تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس طرح زندہ لوگ اپنی جو ہے نا وہ قدرت والے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے نا کام کر سکتے ہیں، جب وہ کہا جائے گا قدرت والے ہیں تو قدرت الگ صفت نہیں ہے، بلکہ قدرت کی وجہ سے جو اثر اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ قدرت کی وجہ سے انسان کسی چیز پر قادر ہو جاتا ہے، وہ مراد ہے۔ وہ جو اس کے اثرات اور غایتیں، اس کے بعد جو اس کے اوپر مرتب ہونے والے افعال، اس کے مرتب ہونے والے افعال ہیں، اس کی مثال یہ آ رہی ہے، ان میں رحمت اور غضب، جود، سخاوت میں مذکور مراد کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں ہے، کہ جس طرح جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے، تو رحمت ہوتی ہے دل کا پسیج جانا، انسان کے دل میں ترس آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہ ایک عیب ہے کہ اللہ کو کسی کو اللہ تعالیٰ کا دل، مثال کے طور پر ایک بلی ہے بہت سفید سے رنگ کی، آپ کو کہا جائے کہ اس کو آگ میں ڈالنا ہے تو دل ایسے، دل بالکل پسیج جائے گا، نہیں یار میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے نا وہ۔ لیکن اگر کوئی شخص گنہگار ہے اور اس بات کا مستحق ہے، کافر ہے، اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی پر اس طرح ترس، اللہ تعالیٰ کی یہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں، ایک کمی ہے کہ کسی کے لیے دل کا ایسا پسیج جانا کہ وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر عدل نہ کر سکے، اس کے لیے عدل نہ ہو سکے۔ اپنا ساتھ میں مثال ایک ڈاکٹر ہے، اس اپنے بیٹے کا ہی لخت جگر کا آپریشن کرنا ہو، اوپن ہارٹ سرجری اس کی کرنی پڑ جائے تو اس کے ہاتھ کانپیں گے، وہ اس کے لیے اس کی رحمت ہے۔ تو یہ انسان کی ایک کمی بھی ہو سکتی ہے، رحمت۔ تو رحمت سے مراد جب اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت ہوگی تو اس سے مراد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر مہربانی فرما دینا، اس کا جو اثر، جو کسی انسان کے دل کے اندر وہ ایک ترس آتا ہے، اس کے بعد جو کیا اثر ہوتا ہے اس کے اثر کی وجہ سے، اس ترس کی وجہ سے جو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جو فعل انسان کرتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ جود ایک یعنی جو سخاوت ہے وہ ایک صفت ہے انسان کی، انسان جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک صفت ہوتی ہے سخاوت کی، کہ وہ جو ہے نا وہ اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے دوسروں کے اوپر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے سخاوت بولی جاتی ہے تو اس سے اس کا اثر مراد ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 7 یا 8 ہیں، جس کو بعض نے 7 کہا، بعض نے 8 کہا، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے اثرات اور غایات مراد نہیں، یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے سمع بصر ہے، اور جیسے حی، علیم، مرید، قدیر، متکلم ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اور جو دوسری صفات ہیں وہ بہت ساری ان سے اثرات اور غایات مراد ہوتی ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں کیا فعل ظاہر ہو، وہ نتیجتاً جو افعال ظاہر ہوتے ہیں یا جو اس کی وجہ سے اس کا اثر مرتب ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ بہت ساری صفات میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ صفات ذاتیہ میں ایسا مراد نہیں ہوتا۔ تو بعض لوگ ان صفات کو بھی ذاتی نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی اثرات اور غایات مراد ہیں۔ تو نا اہل سنت کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ یہ حقیقی ذاتی صفات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، یہ یہاں سے اثرات اور غایتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہ حقیقی صفات ہیں۔ اسی طرح اگلی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے ساتھ ایسی متعلق کی ہیں کہ جو مخلوق کو زیبا دیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو ذکر کیا۔ تو اب اس کی نا اہل سنت تعویل کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ تو پہلے اس کو پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات متشابہات، جیسے استوا علی العرش، اللہ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوئے۔
اب استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر برابر ہو جانا، جیسے جو ہے نا ممبر کے اوپر چڑھ جانا، اس سے وہ مراد ہے. جیسے اللہ عرش کے اوپر مستوی ہو گئے، یعنی اللہ گویا اللہ عرش کے اوپر جا کر اب جلوہ فروز ہو کر بیٹھ گئے. تو یہ اس کے حقیقی معنی نہیں لیے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کوئی جسم کی جسمانی ذات یا محدود ذات نہیں ہے کہ جو عرش کے اوپر ہو گئی تو بس باقی جگہ نہیں ہے. اب عرش کے اوپر گویا کہ ایک محدود جگہ پر محدود ہو گئی. ایسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مراد لینا اللہ کے شایان شان نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بڑھتی نہیں گھٹتی ہے. تو اس لیے ایک یہ اس کو صفات متشابہات بولتے ہیں. اچھا، دوسری ضحک، ہنسنا. ہنسنا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ایسے بھی ذکر آتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کے لیے اور بھی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ آیا، ہاتھ کا. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ساق کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جس دن ساق کی تجلی ہوگی، حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے. تو وہ ساق سے مراد ویسے عربی میں پنڈلی کو بولتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی سے اپنی کپڑا ہٹا دیں گے یا پنڈلی ظاہر فرما دیں گے. تو اس قسم کے الفاظ جن کے ظاہری معنی ہم مراد لیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی آ جائے، تو ظاہری معنی مراد تو جو ہے نا اہل سنت بالکل بھی نہیں لیتے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کے ثابت ہونے پر تو اتفاق ہے، ان کے ثابت ہونے پر اتفاق کے بعد کہ یہ سب سے پہلے تو ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق فرمایا ہے، ثابت ہیں. لیکن کیا فرماتے ہیں، ان کو بعض نے ایسی صفات کہا جن کی مراد معلوم نہیں. انہوں نے بولا کہ اس سے اللہ تعالیٰ، یہ بات ثابت تو ہے، درست ہے، جو اللہ نے فرمایا حق ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا. اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی کیا مراد ہے. ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، جی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے. ہمیں اللہ آواز آ رہی. اچھا، بعض نے تو یہ کہا کہ اس کی مراد معلوم نہیں ہے، بعض نے کہا کہ ان کے مناسب معنی مراد ہے. انہوں نے اس کی مناسب تعویل کر دی کہ اس سے کیا مراد. جیسے استوا علی العرش کی بات آئی تو استوا سے مراد استیلا اور غلبہ ہے، استیلا اور غلبہ ہے. اور ثم استوى علی العرش کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر عرش سمیت ساری جگہ پر غالب آ گئے، عرش پر بھی غالب آ گئے. اللہ رب العزت کا غلبہ ہے. جیسے ایک بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب اس نے سنبھال لیا سب کچھ، اس کا غلبہ ہو گیا. تو ایسے ہی گویا کہ یہ اس کو گویا کہ یہ مراد ہے یہ. لیکن جو اصل اہل سنت جو قدیم ہیں، جو اصل جو ہے نا ان کا اصل عقیدہ وہ یہ ہے کہ ان باتوں ہمیں ان کی مراد کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی کیفیت کے بارے میں پتہ کرنا، پوچھنا، یہ جو ہے نا یہ کفر کا درجہ رکھتا ہے. یعنی یہ اس کے پیچھے پڑھنا کہ بھئی کیسے ہو گیا، بیٹھ گئے، پھر کہاں بیٹھ گئے، پھر کیسے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی نا. اس لیے جو اللہ جو کہتے ہیں جو چیز بھی ہمارے عقل میں آ جائے وہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں. تو جو ہمارے عقل میں آ جائے وہ اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی ذات ہمارے عقلوں میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھو کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اس سے اللہ پاک کتنے عظیم ہے. لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی. تو یہاں اس طرح وجہ چہرہ جہاں پر اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا تو اس سے مراد پوری ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا وجہ باقی رہے گا، گویا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. تو اس سے وجہ سے مراد ہم جو ہے نا وہ عام کلام میں بھی اس کے استعمال ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے مراد چہرے سے مراد چہرہ بول کر جو ہے نا پوری ذات مراد لے لی جاتی ہے. تو بعضوں نے اس کی مناسب تعویل کی. بہرحال یہ دو گروہ ہوئے. بعض اصل تو یہ تھا کہ ہم نے اس کے اوپر موقوف کیا، ہم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانے اس کا کیا مطلب ہے. اور بعضوں نے کیا کہا کہ کوئی مناسب معنی مراد لے لیا اس کا. اچھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، میں اس دوسری قسم میں کسی ایک فرقے کو اہل سنت ہونے میں دوسرے پر فائق نہیں سمجھتا. یہ جو آخری بات ہوئی کہ بعض لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اس بات کو ہم نہیں جانتے،
ہمیں نہیں پتا کہ اس سے کیا مراد ہے، اللہ ہی جانے. حق ہے، سچ ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے ہمیں کیا پتا، ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے. دوسرے نے جو جنہوں نے کہا نہیں کوئی مناسب تعویل کر لیتے ہیں. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ دوسری قسم میں کسی ایک فرقے کو اہل سنت ہونے میں دوسرے پر فائق نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرے سے بڑھ کر اہل سنت ہو، نہیں، دونوں اہل سنت ہیں. ورنہ جہاں تک خالص سنت ہونے کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ ان مسائل میں کچھ غور و فکر نہ کیا جائے، جیسا کہ اسلاف کا طریقہ تھا کہ ان مسائل کے پیچھے ہم پڑھیں نا، مناسب معنی بھی معلوم نہ کرنے کے پیچھے پڑھیں. اسلاف کا، بڑوں کا، بزرگوں کا یہی طریقہ تھا. لیکن البتہ اگر کوئی مناسب معنی ایسا بیان کرتے ہیں جو لوگ، جو مناسب ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی نہ آئے اور قرآن پاک کی بات بھی پوری ہو جائے، تو بہرحال یہ اہل سنت ہونے سے خارج نہیں ہوتے، بلکہ اہل سنت ہونے میں کمی بھی نہیں آتی. البتہ اصل طریقہ پہلے والا ہی. آگے حضرت فرمانے کے غرض اصل صفات کو مان لینے کے بعد تفصیل و تفسیر میں اختلاف سے آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. یہ جو نمبر 3 جو آج سے جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا کہ قرآن و سنت میں مذکور عقائد کی تفسیر و تفصیل کرنے میں جو باتیں ثابت ہوں ان باتوں میں اختلاف ہو جانا، ان باتوں کے اندر اصل سے تھوڑا سا کوئی ہٹ جائے، جبکہ وہ قرآن سے ثابت نہیں. قرآن اور حدیث میں جو باتیں مذکور ہیں ان کی تفصیل و تفسیر ہے، بس قرآن کا ڈائریکٹ مسئلے کے اوپر انہوں نے چینج نہیں کیا. تو فرمایا کہ اصل صفات کو مان لینے کے بعد تفصیل و تفسیر میں اختلاف سے آدمی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. اور دونوں فریق اہل سنت میں سے ہی شمار ہوں گے. لیکن اگر کوئی ایسی تفصیل و تفسیر کرے جو دین کی دیگر قطعیات کے مخالف و معارض ہو تو ایسا شخص اہل سنت سے خارج ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے بارے میں وہ تفسیر جو کرامی اور سلفیہ نے کی ہے. انہوں نے کیا کہا کہ استواء علی العرش ہوا تو اللہ تعالیٰ کی بیٹھنے کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ اللہ ایسے بیٹھے ہوئے جیسے ایک جو ہے نا بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے گویا کہ اللہ کے لیے جسم اور اللہ کے لیے محدود ایریا جو ہے نا وہ انہوں نے متعین کر دیا، جو کہ اس کی وجہ سے اہل سنت سے البتہ خارج ہو جائیں گے جب ایسی تفسیر کریں جو دیگر قطعیات اس کے اندر ٹوٹ رہے ہوں. اور جو ہے نا ہمارے جو اور اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے مانے ہوئے جو باتیں ہیں ان میں سے کسی کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو اس بات کی وجہ سے، تو اس ایسی بات کرنے کی وجہ سے البتہ یہ شخص اہل سنت سے ایسی تعویل نکالنے سے، مناسب تعویل نکالنے والا نہیں، ایسی تعویل نکالنے والا وہ اہل سنت سے خارج ہوگا. اسی طرح استنباط سے اور موقوف علیہ ہونے سے جو عقیدہ حاصل ہو اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ بھی اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. ہاں جی، جو پہلی 2 صورتیں تھیں کہ دلائل نقلیہ سے استنباط اس کا ہوا ہو یا امور قطعی ان پر موقوف ہوں، یا تو موقوف علیہ چیزیں ہوں گی یا مستنبط شدہ ہوں گی، ان کے انکار سے بھی، چونکہ وہ صراحتاً قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، مستنبط ہے یا اس پر موقوف ہے، تو قرآن اور حدیث میں چونکہ صراحتاً وہ موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کی دوسری رائے رکھنے والوں کو، فرق رائے رکھنے والوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہیں. البتہ ہم یہ کہیں گے مطلب صحیح، زیادہ صحیح یہ والی صورت ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ درست بات نہیں کہتے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں. اچھا جی، آگے ہے باب نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان. اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کو ہم فی الحال اسکپ کریں گے. اور ہماری کتاب میں تو ہے صفحہ نمبر 88 باب 2 انبیاء اور رسول سے متعلق عقائد کا بیان. آپ اس میں نکالتے ہیں وہ اس کو اس طرح نہیں ہوتا، میں نے بھی سرچ نہیں ہوتا پیج نمبر کے ساتھ. تھوڑا سا فرق ہے اس نسخے میں نا، بہرحال تھوڑا کافی آگے چل کے ہے. ہاں کافی نہیں، وہ کافی آگے چل کے ہے. جی، انبیاء اور رسول سے متعلق عقائد کا بیان. پہلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے بارے میں ابحاث ہیں. ہمارا اسلامی عقائد پڑھنے کا عام طور سے یہ طریقہ ہوتا ہے، ہمارے اساتذہ نے بھی یہی فرمایا کہ پہلے یہ باب پڑھ لیا جائے، یہاں سے شروع کر لیا جائے، وہ بعد میں پڑھا جائے، کیونکہ وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل بھی ہے.
اس میں تھوڑی دقیق ابحاث بھی ہیں، تو پہلے کی والی ذہن نشین ہو جائیں گی تو پھر ان کو سمجھنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے. نکلا ہے 77 ہے. تو دوسرے استاد جب تک نہیں آتے. اب اگلا کس کا ہے؟ قاری صاحب کا ہے. چلیں جب تک نہیں آتے ہمارا ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہاں سے ہم اگلے ہفتے کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ کل پرسوں تو ہماری فہم حدیث ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. السلام علیکم.